بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے چلتے 75 سال ہو گئے، پاکستان کب آئے گا؟ یہ وہ بزرگ کے الفاظ تھے جو سینہ چیر گئے۔ دکھ اور لاچاری میں ڈوبا ہوا بزرگ۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا، بابا جی یہ آپ بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا، بیٹا یہی تو کہہ رہا ہوں، پاکستان کتنی دور ہے۔ میں نے ادب سے کہا، بابا جی آپ پاکستان میں ہی تو بیٹھے ہیں، پھر آپ کس پاکستان کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا، پتر اس پاکستان کا جہاں امیر اور غریب میں فرق نہ ہو، میرے بچوں کے لیے بھی وہی کچھ ہو جو یہاں کے افسروں، امیروں، وڈیروں، چودھریوں کو حاصل ہے، جہاں میرے اللہ کا نظام ہو، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی پیسے نہ ہونے سے علاج کے بغیر نہ مرے، غریب کا بچہ بھی اسکول جائے، کام پر نہ جائے، غریبوں کو بھی انصاف اور علاج کے لیے در در کے دھکے نہ کھانے پڑیں، جہاں تعلیم سب کے لیے ایک ہی طرح کی ہو۔ آنکھوں میں آنسو لیے بولے، پتر میں زیادہ تو نہیں مانگ لیا۔ دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے، پتر یہ دن رات ٹی وی چلتے ہیں، یہ ہماری بات بھی کرتے ہیں؟ میں مسکرایا اور بولا، بابا جی یہ بھی امیروں کے ہی ہیں، اسی لیے دن رات ہمیں سیاسی پارٹیوں کے دکھڑے ہی سناتے ہیں، ہمارے لیے ان کے پاس بہت تھوڑا وقت بچتا ہے۔ اتنے میں ایک ملنگ ہمارے پاس سے گزرا، ہمیں دیکھا، رک گیا، پریشان چہرے دیکھے، مسکرایا اور کسی کا ایک شعر پڑھا، زندگی سے بڑی سزا ہی نہیں، اور کیا جرم ہے پتا ہی نہیں۔ شعر سن کر بابا جی بولے، ملنگ جی جرم کا تو پتہ نہیں، سزا بڑی سخت پائی ہے۔ ملنگ جوش میں آیا اور کہا، ایک واقعہ سنا رہا ہوں، اپنے حکمرانوں کو سنا دینا۔ کہتے ہیں ایک طوطا طوطی کا گزر ایک ویران شہر سے ہوا۔ ویرانی دیکھ کر طوطی نے طوطے سے پوچھا، اس قدر ویران شہر؟ طوطے نے کہا، لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جب طوطا طوطی باتیں کر رہے تھے، عین اس وقت ایک الو بھی وہاں سے گزرا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور وہاں رک کر ان سے بولا، تم لوگ شہر میں نئے لگتے ہو، آج رات میرے مہمان بن جاؤ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس کی محبت بری دعوت سے جوڑا انکار نہ کر سکا اور الو کی دعوت قبول کر لی۔ کھانا کھانے کے بعد جب جوڑے نے رخصت ہونے کی اجازت مانگی تو الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، تم کہاں جا رہی ہو؟ طوطی پریشان ہو کر بولی، اپنے خامند کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ الو یہ سن کر ہنسا اور بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو میری بیوی ہو۔ اس پر طوطا اور طوطی الو پر جھپٹ پڑے اور بحث شروع ہو گئی۔ جب بحث زیادہ ہوئی تو الو نے کہا، ایسا کرتے ہیں ہم عدالت چلتے ہیں اور اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے رکھتے ہیں، قاضی جو فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہوگا۔ الو کی اس تجویز پر طوطا اور طوطی مان گئے۔ قاضی نے دلائل کی روشنی میں الو کے حق میں فیصلہ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ طوطا اس بے انصافی پر روتا ہوا چل دیا تو الو نے اسے آواز دی۔ طوطا بولا، اب کیا ہے؟ کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑکتے ہو؟ الو طوطے کی بات سن کر بولا، نہیں دوست، طوطی میری نہیں تمہاری بیوی ہے۔ میں تمہیں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ بستیاں الو ویران نہیں کرتے، بستیاں تب ویران ہوتی ہیں جب ان سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنا کے ملنگ اٹھا اور بولا، ان حکمرانوں سے کہنا، ناجائز اور حرام سے زندگی آسان بناتے بناتے موت مشکل نہ بنا لینا۔ ملنگ کی بات سن کر میں نے بابا جی سے کہا، بابا جی فکر نہ کریں،
پاکستان زیادہ دور نہیں. میرے رب نے چاہا تو ہمارا پاکستان جلد آئے گا. وہاں میرے اللہ کا ہی نظام ہوگا انشاءاللہ. یا اللہ میرے لکھنے یا بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیے گا. آمین. دوستو اگر آپ کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں. شکریہ اور اللہ حافظ.